بہرحال اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ مارکا ابھی ہونے والا ہے. میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میری اس وقت کا یہ موضوع ہے. کتاب الملاحم میں پڑھیے کیسی کیسی جنگیں ہونے والی ہیں. الملحمۃ العظمی، نا تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ہونے والی ہے. ہم پر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب الہی کے کوڑے پڑنے والے ہیں. پورا عالم عرب یہودیوں کے سامنے سرنگوں ہو چکا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کی جیب میں جا چکا. تھوڑا سا ایک سوڈان، کچھ ایک پاگل سا غیر اہم شخص قذافی بیٹھا ہوا ہے، باقی ان دو کو نکال دیجئے تو پورا عالم عرب ان کی جیب میں سرنگوں. اور ابھی کیا ہوگا جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی. ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والے واقعات ہیں. لیکن اس وقت میں ان کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. یہ سب کچھ ہوگا. آخر صحابہ کے ساتھ بھی پہلے ہی دن اللہ کی نصرت نہیں آ گئی تھی. خوب اللہ نے انہیں ٹھوک بجا کر دیکھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. یہ مراحل وہاں بھی آئے تھے. غزوہ احزاب میں وَزُلْزِلُوا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. مراحل تو آئیں گے، سب سے سختر آئیں گے، لیکن بالآخر جو ہونا ہے آج کی میری اس وقت کی گفتگو اس سے متعلق ہے. یہ چند الفاظ اس لیے کہہ دیے کہ یہ حالات جو اس وقت بالفعل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں. کدھر سے دین غالب ہو جائے گا کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے. بڑے ایمان کی ضرورت ہے محمد رسول اللہ پر پختہ یقین کی، یہ بات ماننے کے لیے کہ دین غالب ہوگا. لیکن ہوگا اس لیے کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم يرفع الله اذا شاء يرفع ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. پھر دور آئے گا خلافت على منهاج النبوة کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے. آج ذرا اس میں جو اضافی الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. امام شاطبی اس کو موافقات میں لے کر آئے ہیں. شاہ اسماعیل شہید نے بھی اس کو نقل کیا ہے منصب امامت میں. مولانا مودودی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں تجدید و احیاء دین میں. یہ جو فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دور آ جائے گا کہ لوگوں میں تمام معاملہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے گا. وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجُرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنا جھنڈا زمین میں گاڑ دے گا، نصب کر دے گا. يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ. اس پورے نظام سے یا اس دور سے تمام آسمانوں والے بھی تمام زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے. لا تدع السماء من مطر الا صبت. آسمان اپنی بارش کو روک کر نہیں رکھے گا، اپنے سارے خزانے لٹا دے گا. الا صبته بدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته. اور زمین بھی اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں، نکال باہر کرے گی. خزانے آسمان سے اور زمین سے نکل آئیں گے. یہ خوشحالی کا دور پوری نوع انسانی کے لیے آ کر رہے گا. یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل ہے، یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے دو باتیں ابھی عرض کی ہیں. پہلی بات، قرآن کے نصوص سے نتیجہ نکال کر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد بعثت اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے. دوسری میں نے آپ کو حدیث بتا دی، چوتھے دور میں ہم ہیں لیکن پانچواں دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اگرچہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کے لیے کمر کشی ہوگی، اس کے لیے جہاد کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا. اس لیے سورہ صف میں اس کے فوراً بعد تو وہی آیات آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. لیکن ان آیات کی تشریح میں کل کروں گا اپنے شام کی تقریر میں انشاءاللہ. اس وقت اب تیسرا نکتہ بیان کر رہا ہوں. اب جب دوبارہ یہ عالم آئے گا، اس عالم ارضی پر نظام خلافت آئے گا، دو حدیثیں اتنی واضح ہیں کہ کل روح ارضی پر آئے گا. وہ حدیثیں بھی اس کتابچے میں ہیں آپ کے پاس. مقداد ابن الاسود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله. مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، زمین پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کلمے کو داخل نہ کر دے. ہر گھر میں، ہر خیمے میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا. لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میری کل کی گفتگو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی کہ دین کے داخلے کا کیا مطلب ہے. جزیرہ نما عرب میں بھی جب دین غالب ہوا ہے تو کیا تمام عیسائیوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ جب خلافت راشدہ کا دور آیا ہے تو کیا تمام مجوسیوں کو اور تمام اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ نہیں. جس کی قسمت میں تھا، سعادت تھی، وہ اسلام لے آئے. جو نہیں وہ ذمہ ہوئے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہو، اپنے ہاتھوں جزیہ پیش کرو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو. تو تم یہودی ہو کر رہ سکتے ہو، نصرانی ہو کر رہ سکتے ہو، مجوسی ہو کر رہ سکتے ہو، ہندو ہو کر رہ سکتے ہو، جو چاہو رہو. بالکل وہی بات اس حدیث میں آئی ہے. گھر کوئی نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے، لیکن وہ داخلہ دو شکلوں میں ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل. عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. یا تو گھر والا اور خیمے والا خود اسلام لے آئے گا تو اسے بھی عزت نصیب ہو گئی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی. اور نہیں تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تم چاہے مسلمان نہ ہو، اسلام تمہارے اوپر رہے گا، تمہیں نیچے ہونا پڑے گا. نیچے ہو کر ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، جزیہ دو، چھوٹے بنو. بعز عزیز و ذل ذلیل، اس کی وضاحت بھی فرما دی. اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں اسلام والوں میں شامل کر دے گا، او یذلهم، یا انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لها، تو اسے ان لوگوں کو اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس پر حضرت مقداد فرماتے ہیں، فقلت، پھر میں نے اپنے دل میں کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب وہ بات ہوگی جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وہ شان جو ہے، ان الفاظ جو ہے، ان کے اس میں جو شان ہے وہ ظاہر ہوگی اس وقت. دوسری حدیث اس سے پہلے صفحے پر ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان یہ بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں. اور یہ روایت صحیحین میں سے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے.
ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کے علاوہ صحیح مسلم میں عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. And take it from me، جان لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے تھے. کوئی شک ہے؟ شک کا شائبہ بھی ہے تو ایمان کی کمزوری ہے. یہ قول رسول ہے، وہو صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر تو اللہ گواہ ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم. کچھ اشتباہ سا ہو گیا تھا کہ شاید حضور کا خواب درست نہ تھا. نہیں، نبی کا خواب غلط نہیں، نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، ہو کر رہا ہے. تو قرآن سے منطقی طور پر ثابت پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا. احادیث سے تفصیلاً ثابت، صراحتاً ثابت. اسے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کہیے، اسے نظام دین کا غلبہ کہیے، اسے اللہ کی حکومت کہیے، قائم ہو کر رہے گی اس دنیا کے خاتمے سے قبل.